السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فیاض۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگوں نے ایمفیسیما پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا جو ریسپائریٹری ڈس آرڈر تھا، جو سانس لینے میں دشواری وغیرہ، جو ریسپائریٹری سسٹم کے ریلیٹڈ بیماری ہے، تو وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک اور بیماری ہے جو آپ لوگ ایف اے سی پری میڈیکل کی بایو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سائنوسائٹس، یا آپ میٹرک میں آئی تھنک میٹرک میں بھی پریزنٹ ہوگا، ایم ٹی میڈیکل ٹیکنیشین میں بھی یہ بیماری آپ لوگوں کو پڑھائے گا۔ تو یہ بہت کامن ڈیزیز ہے، تو آپ کو ڈیلی لائف میں بھی آپ جب یہ پڑھے گا تو آپ لوگ ڈیلی لائف میں جو آپ کے سامنے جو آپ لوگ فیس کر رہا ہے، جو پرابلم فیس کر رہے ہیں، تو اس کے وجہ سے بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن آئے گا۔ تو آج پڑھتے ہیں سائنوسائٹس۔ سائنوسائٹس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سائنو کیا چیز ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا اسکل ہوتا ہے۔ اسکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہمارا کوفڑی جو ہوتے ہیں، وہ آپ پہ کچھ خالی کیوٹیز ہوتے ہیں، وہ آپ پہ خالی کیوٹیز جو ہوتے ہیں، خلا ہوتے ہیں، تو اس کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کس کو کہتے ہیں؟ TIC، جدھر آئے اس چیز کو انفلاممیشن کہتے ہیں۔ انفلاممیشن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو انفلاممیشن بتا رہا ہوں کہ انفلاممیشن اس چیز کو کہتے ہیں جب آپ کو انجری لگ یا وائرس بیکٹیریا وغیرہ آپ لوگوں پر اٹیک کرے گا، تو وہ آپ پہ جب باڈی کا جو رسپانس ہوتے ہیں، باڈی وہ آپ پہ سوزش پر فیل آپ کر سکتے ہیں، اور فین اس طرح بہت سی کنڈیشنز، ریڈنس آپ فیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے باڈی وہ آپ کے خلاف رسپانس دے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا پہ انجری ہے یا آپ پہ انفیکشن ہے۔ تو یہ تھی سائنوسائٹس، اور اس کیوٹی میں ادھر میں کچھ گلینڈز یا کیپلریز ہوتے ہیں جو اس کیوٹی میں، سائنس اس کیوٹی کو کہتے ہیں۔ اس طرح بہت سے کیوٹی ہوتے ہیں، تو میں اس کیوٹی کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہ ڈیزیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اپر ریسپائریٹری ڈس آرڈر یہ ہوتے ہیں۔ سائنوسائٹس کس چیز کو کہتے ہیں؟ اپر ریسپائریٹری، جو اوپر کی طرف ریسپائریٹری سسٹم میں ایک ڈیزیز ہے۔ تو اس ڈیزیز کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، بیماری اس کے بارے میں۔ تو یہاں پہ میوسکس جب بنانا شروع ہوتے ہیں، یہاں پہ وائرس آ کے وائرس بیکٹیریا وغیرہ اٹیک کرتے ہیں، تو میوکس کی جو ایک کیوٹی ہے، اس کیوٹی کو بند کرتے ہیں، تو میوکس باہر نہیں نکلتا ہے۔ جو آپتین میوکس وغیرہ ہے وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، تو آپ لوگ کی سانس لینے میں دشواری ہوتے ہیں، اور آپ لوگ کنفیوژن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے کنفیوژن کی طرف چلتے ہیں، آپ کے سانس پھول جاتا ہے، اور آپ تو یہ تھی اس کی ڈیفینیشن سائنوسائٹس کی۔ ابھی ڈسکس کرتے ہیں کازز، اس کی وجہ کیا ہے۔ کامن کولڈ، جب آپ بخار ہوتے ہیں یا نزلہ ہوتے ہیں آپ لوگوں کو، تو آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں، الرجکس ہوتے ہیں، آپ کسی چیز الرجی ہوتے ہیں، ڈسٹ سے ہوتا ہے، گرد و غبار سے، جب آپ ایک انڈسٹری میں ورک کرتے ہوں، تو اس وجہ سے جو ڈسٹ ہے، گرد و غبار ہے، آپ کو کہ ناک کے اس ریجن میں جو ڈسٹ وغیرہ ہے یا پھنس جاتے ہیں، تو آپ یہ جو ہے آپ سائنوسائٹس کا شکار ہوتا ہے۔ اسموکنگ، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ
ایفوسیما جو ڈیزیز تھی وہ پچھلے ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ اسموکنگ کی وجہ سے بھی ہوتا تھا. اسموکنگ جو تھے جب آپ زیادہ سگریٹ وغیرہ پیتے تو یا پھر ڈسٹ وغیرہ جو ہوتا ہے تو یا پھر دعا وغیرہ جو ہوتا ہے یا پھر بس جاتے ہیں تو لوگ اس کی شکار ہوتے ہیں. تو آپ ابھی جاتے ہیں کمپلیکیشن. اگر آپ لوگوں کو سائنوسائٹس ڈیزیز ہو چکا ہے یا ہو گیا یا کسی پیشنٹ کو ہو چکا ہے تو اس میں کون کون سے مشکلات کا سامنا پڑے گا، وہ کون کون سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے. نیزل کنجکشن، اس کا ناک بند ہوتا ہے یا بالکل بند ہوتا ہے یا کبھی کبھی بالکل بند ہوتا ہے رات کے وقت، کبھی کبھی بالکل فلو ہو جاتا ہے، نزلہ اس کا زیادہ بہتا ہے. یا شارٹنس آف بریتھ، سانس لینے میں دشواری. جب اے ریجن آپ کا بند ہو جائے گا تو آلریڈی آپ اس کو سانس لینے میں آپ لوگوں کو دشواری ہوتے ہیں، سانس پھول جاتے ہیں. اور کنفیوز ہوتے ہیں کیا ہو گیا. آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو گیا کہ آپ کا ناک وغیرہ بند ہے، آنکھیں وغیرہ سرخ ہے یا اس ریجن پہ اس ریجن پہ سار پہ درد ہوتا ہے. تو ٹائپس ہوتے ہیں، پھر اس کے ٹائپس ہوتے ہیں کہ سائنوسائٹس جو بیماری ہے یہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک تو 4-5 دن ہوتے ہیں آلریڈی ٹک ہوتا ہے، خود بخود صحیح وہ پیشنٹ صحیح ہوتا ہے. لیکن کچھ ٹائپس ہوتے ہیں ایکویٹکس جو 2 to 4 weeks، جب 2 یا 4 ہفتے پورا مہینہ آپ لوگوں کو یہ بیماری کا شکار آپ لوگ ہو سکتا ہے. تو اس کو ایکویٹک کہتے ہیں. پھر سب ایکویٹک جب 4 ہفتے یا 12 ہفتے آپ کو یہ بیماری ہو رہا ہے تو اس کو سب ایکویٹک کہتے ہیں. کرونک جب 2 ہفتے سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس کو کرونک کہتے ہیں. پھر آتے ہیں ابھی علامات، سمپٹمس، سائن اینڈ سمپٹمس. پہلا جو ہوتا ہے سمپٹمس، علامات جو ہوتا ہے اس بیماری کا، ڈیکریز سینس آف اسمیل. آپ بدبو کو زیادہ فیل کر سکتے ہیں، آپ کے اسمیل میں بدبو آتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو سونگھ رہے ہیں تو بہت بدبو آتا ہے کیونکہ آپ پہ وائرس بیکٹیریا انفیکشن کرتے ہیں، اٹیک کرتا ہے. وہاں پہ جو ہوتا ہے انفلمیشن ہوتا ہے، بلڈز وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں، پین وغیرہ. تو اس وجہ سے اسمیل خراب ہوتا ہے. فیور ہوتا ہے، آپ لوگوں کو ہلکا سا بخار ہوتا ہے، آپ بخار کا شکار بھی ہو سکتا ہے. ایڈکٹ فرام سینس پورشن، آپ لوگ یہاں اس ریجن پہ سائنس یا اس ریجن پہ آپ لوگوں کو درد پیش ہوگا. اس ریجن پہ جو میں نے کہا تھا کہ سائنس ایک کیوٹی ہوتا ہے، خلا ہوتے ہیں، اسپیس ہوتے ہیں، تو وہ آپ پہ آپ لوگوں کو درد محسوس ہوتا ہے. یا کوب جو ہوتا ہے کھانسی، آپ لوگوں کو کھانسی آتے ہیں. فین ان بلڈ، آپ کو درد ہوتا ہے. یا پھر سائنس ریجن پہ نیزل ڈسچارج، نزلے کا یا تو زیادہ فلو ہوتا ہے یا بالکل بند ہوتا ہے. پسل پین، پسل کس چہرے پہ یا سے یا تک آپ لوگوں کو یہ درد محسوس ہوتا ہے. تو ایڈک، سر کا درد ہوتا ہے. ہاتھ، ریڈ آئیز، یہ نارملی بچوں میں ہوتا ہے، بچوں کی آنکھیں سرخ ہوتا ہے. یا جو پیشنٹ سائنوسائٹس کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کی آنکھیں سرخ ہوتا ہے اور سوزش کرتے ہیں، وہ بار بار اس کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ آنکھوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. پھر آتے ہیں رسک، کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو سائنس کی طرف لے جاتے ہیں. سیزنل، سب سے پہلے جب آپ ونٹر سیزن میں سردی کے موسم میں زیادہ ہوتے ہیں اور بچوں کو اس لیے زیادہ ہوتے ہیں. کامن زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے کیونکہ بچے اپنے آپ کو
سردی سے بچا صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. اگر آپ لوگ باہر جاتے ہیں تو اپنے چہرے وغیرہ کو سردی کی وجہ سے آپ لوگ اپنے چہرے کو چھپا دیتے, لیکن بچوں کو جتنا بھی آپ ان کو سوٹ وغیرہ پہناتے یا جو ہوتے کیپ وغیرہ پہنتے ہیں, لیکن وہ پھر پھینک دیتے ہیں اور پانی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی, تو وہ ایزلی ہر جگہ پہ جا سکتے. اس وجہ سے بچوں میں زیادہ ہے ایج عمر سے بھی جب آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی ہر چیز, آپ کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, ہر چیز آپ کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں. کمیونٹی الرجکس, آپ کسی چیز سے الرجی ہے, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں پرفیوم وغیرہ سے الرجی ہوتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں بہت سے کچھ لوگ اسموکنگ کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے. تو آپ ان لوگوں سے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. تو آپ لوگوں کو رسک ہے, تو رسک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا. ابھی آتے ہیں ٹریٹمنٹ, علاج. جب ہم لوگوں کو سائنوسائٹس ہو جائے گا تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں کولڈ الرجکس. آپ الرجکس ڈرگ کھا سکتے ہیں. ڈرنک مور واٹر, آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے, کیونکہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے تو آپ کا میوکس جو ہوتے ہیں وہ پتلا ہوتا ہے, وہ ایزیلی فلو کر سکتا ہے. ایموکسوسل, آپ پھر اینٹی بیکٹیریل ڈرگس دے سکتے ہیں پیشنٹ کو. اینٹی بیکٹیریل کون سا ایموکسوسلین ڈرگز ہے, آپ لوگ اس ڈرگس کو کھا سکتے ہیں. ایموکسوسلین کھا سکتے ہیں, 500 mg ہوتا ہے. بی ڈی کا مطلب کیا چیز ہے, دن میں 2 بار آپ لوگوں نے کھانا ہے, 5 دن تک اس کو آپ نے کھانا ہے. پھر ہوتا ہے سیفٹروکزون انجیکشن, آپ لوگوں نے لگانا ہے پیشنٹ کو. سیفٹروکزون انجیکشن اس پیشنٹ کو لگانا ہے. ایک قسم کی انجیکشن ہے الیکٹروزن پیکزو فیڈن او ڈی, دن میں 1 بار, یا بی ڈی دن میں 2 بار, 5 days. پین کلر ڈرگز آپ کر سکتے ہیں. پیراسیٹامول ہے, اس طرح پیراسیٹامول میں بہت سے پیناڈول ہے اور فنیڈول ہے. اس طرح پیراسیٹامول ڈرگز آپ دے سکتے ہیں. پین کلر جو درد کے خلاف کام کر سکتے ہیں. آپ فزیکلی اس کا ایگزامینیشن فزیکلی آپ اس کا ٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹیلیسکوپ وغیرہ سے آپ اس پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کرنا ہے, کون سے ٹیسٹ ان کو کروانا ہے. کیا چیز ہے ٹیسٹ جو ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ پیشنٹ کا آپ لوگوں نے کرنا ہے. سویف ٹیسٹ, آپ منہ میں اس کے ایک قسم کے سلاخ ہوتے ہیں اور آپ اس کو ڈال کے اس طرح سے آپ اس ٹیسٹ کو کر سکتے ہیں. ایبینوسکوپی کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک قسم کے ٹیسٹ ہے. اینٹی الرجکس ڈرگز آپ اس پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. اور اگر یہ بہت زیادہ ہو جائے گا تو آپ سرجری سے اس کو آپریشن کر کے اس میوکس کو نکال کے سائنس ریجسٹر کو دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میرے ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں. اگر کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے یا نظر نہیں ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں چینل کو. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اپنا خیال رکھنے, اپنا پیرنٹس کا خیال رکھنے اور اپنے نگاور کے خیال رکھنے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو.